پھر آیت نمبر 34 میں یہ کہا گیا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے تسجدوا کہ سجدہ کرو لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس ابلیس کے۔ اب یہ جو سجدے کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بہت ساری رائے ہیں، مگر دو اہم باتیں وہ یہ کہ ایک مفسرین کرام کی جماعت یہ فرماتی ہے کہ یہ دراصل میں سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہوا تھا، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ سجدے کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جب انسان کسی بہت عظیم الشان نعمت کو دیکھتا ہے اور کسی بہت عظیم الشان معاملے کو دیکھتا ہے تو بطور شکر جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام یہ ایسی مخلوق تھی جو اللہ کا ایک زبردست شاہکار تھی، یہ بہت خلاف معمول قسم کی مخلوق اللہ پاک نے بنائی تھی، تو یہ ایسا زبردست شاہکار تھی کہ اس کی وجہ سے کہا گیا کہ اپنے رب کو سجدہ کرو۔ تو یہاں پہ لی آدمہ یعنی کہ آدم کی وجہ سے اپنے رب کو سجدہ کرو، ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول مفسرین کرام کے یہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے، انسان کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، انسان کی اصل اہمیت جو ہے اس کی عزت اس کا اکرام کیا ہے، اور جو اس کے اندر روح ہے، جس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روح من اللہ، یہ کہ روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے مگر روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ تو دراصل میں یہ سجدہ جو ہے یہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، یہ اس روح کو تھا جو کہ انسان کے اندر ہے۔ جب تک تو آدم علیہ السلام پتلے کی صورت میں تھے تب تو نہیں سجدہ کروایا گیا، جو ہی اس کے اندر روح ڈالی گئی ہے تو پھر کہا گیا ہے کہ سجدہ کرو۔ تو ایکچولی اس روح کے جو مقام تھا اور جو عزت اللہ پاک نے اس کو دی تھی، اور اگر آپ گہرائی میں جائیں ہم اس بات کے تو روح کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو گویا کہ سجدہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہی بنتا ہے کہ تب بھی سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہوا تھا، واللہ عالم۔ اور پھر آیت میں آتے فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، یہ فا جو ہوتا ہے عربی زبان میں کسی کام کا فوراً کرنا ہوتا ہے۔ بہت اہم بات یہاں پہ ایک جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ فرشتوں نے پہلے سوال کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا، ان کو مطمئن کیا، آدم علیہ السلام سے پوری ڈیمو دلوائی کہ ان سارے ناموں کا علم ان کو دو۔ جب سوال کے بعد انسان کو جواب مل جاتا ہے، پھر جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ عمل بھی کرتا ہے اور اس کے لیے حکم ماننا آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب جب ان کو سجدہ کرنے کو کہا گیا فسجدوا تو سب کے سب نے سجدہ کیا اور فوراً سجدہ کیا۔ یہاں سے جو اہم نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یا ہمارے بچے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جنت کیوں ہے، جہنم کیوں ہے، میں اللہ تعالیٰ کو کیوں مانوں، میں نماز کیوں پڑھوں، تو یہ سارے فطری سوالات ہیں اور یہ ان سوالات کی گنجائش ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے، لہٰذا ہمیں ان کے جواب دینے چاہیے۔ جب ہمیں جواب مل جائیں گے انشاءاللہ، یا ہم اپنی اولادوں کو جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، ہماری اولادوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا آسان ہو جائے گا۔ ہم ان سوالوں کو دبا دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، یا پھر انہیں نعوذ باللہ اپنی اولاد کی نافرمانی یا شیطان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یا پھر ہمارے پاس ان کے جواب نہیں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر مسلمان جو ہے وہ ایک اشکال والا دین لیتا ہے، سوالات والا دین لیتا ہے، اور ان کے سوالوں کے جواب ان کو نہیں ملتے، اس لیے فا نہیں ہوتا، یعنی کہ عمل نہیں ہوتا۔ پھر آیت مبارکہ میں جو ہے ابلیس کا لفظ ہے جو کہ ابلسا سے ہے، اور ابلسا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے شدید مایوسی کا ہونا اور اس میں شدید غم کی کیفیت ہونا، اور شیطان کو بھی ابلیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے اور اس غم میں وہ شدت اختیار کر چکا ہے، لہٰذا جو مایوس ہوتے ہیں وہ سجدے نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ شیطان ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں۔ ابا واستکبرا، اور اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ ایک ہوتا ہے تکبر کرنا، آیت مبارکہ میں تکبر نہیں کہا گیا، استکبرہ کہا گیا ہے، یہ باب استفعال سے آیا ہے، اور استفعال میں یہ معنی ہوتا ہے کسی چیز کا چاہنا، کسی چیز کی طلب کا ہونا۔ تو شیطان کے اندر جو خامی بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی بڑائی چاہتا تھا کہ مجھے سراہا جائے، مجھے چاہا جائے، مجھے بڑا کیا جائے، اور یہی جو ہے مرض انسانوں کے اندر بھی ہے جو اس نے ہم میں بھی ڈال دیا ہے۔ اس نے صرف اس وجہ سے انکار کیا تھا، حالانکہ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ وہ اس کا اپنا رینک بحال تھا، وہ تو جنات سے فرشتوں میں آ چکا تھا اور وہ اپنے رینک کے اوپر برقرار تھا۔ آدم علیہ السلام تو ایک دوسری مخلوق تھے، تو اس کو اس سے کیا مسئلہ تھا؟ یہی سارا مسئلہ تھا کہ مجھ سے زیادہ کسی دوسرے کو کیوں سراہا جا رہا ہے، مجھ سے زیادہ کسی دوسرے کو کیوں چاہا جا رہا ہے، اور یہ بیماری اس نے ہمارے اندر ڈالی ہوئی ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر بات میں سراہا جائے، چاہا جائے، ہمارا نام لیا جائے، ہمیں بڑا کیا جائے۔ تو یہ بدترین علامت ہے کہ اپنی آپ کی بڑائی چاہنا، اپنے آپ کی تعریف کو چاہنا، یہ شیطانی بیماری ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اس بیماری کی وجہ سے وہ کن میں سے ہو گیا؟ کافرین میں سے ہو گیا، الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، اسم کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی کہ مسلسل کفر کرنے والوں میں سے وہ ہو گیا۔